ولی ولی اللہ. اقرا حبیب پڑھ، اعلان نبوت کیا. ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کیا تھی؟ اچھا اونٹوں پر کوئی نبی نہیں آیا، آیا؟ بھینسوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی. جو کچھ آیا ہے وہ انسانوں پر آیا ہے. اچھا اور آیا کیسے؟ دیکھو ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ کو مجبوراً کہہ رہا ہوں. اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے. یہ ضرورت کا لفظ میں نے مجبوراً استعمال کیا چونکہ لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ نہیں میرے پاس. سبحان اللہ سرکار کا حصہ ہے. اللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں. اب دو ہی صورتیں ہیں بھائی، توجہ ہے. اور میں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. اللہ کے لیے لفظ ضرورت استعمال نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اللہ اگر آ کے ہدایت دے دے، وہ ادھر سے یہاں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کے لے لیں تو ہم نہ رہیں. تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں. بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. خدا کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے. خدا آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، بندہ جا نہیں سکتا ورنہ خدا بن جائے. تو درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے. تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو اس جیسا. اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا. تو اب یہیں سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اچھا تو خدا کی ضرورت ہے ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے. وہ آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، مخلوق بن جائے. ہم جا نہیں سکتے ورنہ خدا ہو جائے. نہ ہم خدا ہو سکتے ہیں نہ وہ بندہ ہو سکتا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ درمیان میں وسیلہ ہو جو ادھر سے لے ادھر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے. آپ کو وسیلے سے نفرت ہو تو میں کیا کروں؟ اچھا تو اب یہی دیکھو، میں تو بڑا لبرل انسان ہوں، میں نصیری کو صحیح موقف پہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا؟ کافر ہے، لیکن میں بہت لبرل ہوں، میں کسی پر اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں. تو اب جو بھی خدا اور بندے کے درمیان میں ہوگا ادھر سے لے گا اور ادھر دے گا. تو جب ادھر سے لے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے، جب ادھر دے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے. تو خطا دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے، نہ ملا کی نہ نصیری کی. بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، دونوں صحیح ہیں. نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا کا، ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کا. بڑے عجیب مرحلے پہ لے آئے نا. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم جیسا نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں مل گیا. اب تو قبر میں سپرد کر دیا نا. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مٹی میں اتار دیا، اب تو وہ مٹی کے اندر ہے اور نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر مٹی کا ڈھیر ہے. کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر کو کیا کہا؟ مٹی کا ڈھیر ہے. تو اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت مجھ سے لے کے جانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے راوی ہیں اور صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی سنو، وہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا تو آدم مقصود نہیں تھے، ہمارا نور رکھا، کہا سجدہ کرو. بھائی یہ روایت پھر سننا تمہارے کام آئے گی. ہاں بہت کام کی روایت ہے. کہنے لگے مٹی کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے باپ داداؤں جیسا سمجھتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں. اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اجازت ہے؟ اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں، میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اجازت ہے؟ کمال ہو گیا. میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں، آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں، اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا.
عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو, میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو. کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے, اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا. میرے نبی نے کہا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا, میرے نور کو سجدہ تھا. میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو. اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو. اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی. نور محمد کو سامنے رکھتا, فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو, یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے, محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے. جملہ کہنے دو. فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا, تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا, غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا. اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو, ٹھیک ہے نا. فرشتے جھک گئے نور محمد کے آگے, بدعتی ہو گئے. کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یا اللہ مدد کا قائل تھا, یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا. اچھا بھائی اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے, ایک وہ جس نے سجدہ کیا, فرشتوں کا گروپ, ایک وہ جس نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے. جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبر, قرآن کی آیت ہے, وکان من الکافرین. ابا یہ ابلیس عجیب ہے, اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا. واستکبر, تکبر کیا. وکان من الکافرین, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. وہ تو تھا ہی. دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں. ایک لفظ ہے کانا, ایک لفظ ہے سارا. سارا کے معنی ہو گیا, صاد الف رے, سارا ہو گیا. کانا تھا. تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا, نہیں. کانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بہت سیدھی بات. بھائی دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے, یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے, پھر ہم کوئی حکم دیں, پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں. سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے یہ تاریخ قرآن, عجیب ہے. اچھا تو جب نکالا ہے, کیا کمال کی بات ہے, جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا. مالک تو نے مجھے نکال دیا تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا, الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا. تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ ابھی تک نہیں پہچانے.